الحمد لله حمدا كثيرا طيبا كما أمر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قصص الانبیاء علیہ السلام کے اسباق ہم دہرا رہے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعات ہم پڑھ رہے تھے۔ اور اپنی بساط تک قریب 1 سال کے جمعے کا بیانات حضرت یوسف علیہ السلام پر ہوئے۔ بس اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں التجا ہے کہ جو غلطی ہوئی اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے معاف فرمائے اور اللہ تعالیٰ قبول فرما کر مہربانیاں فرمائے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت یوسف علیہ السلام تک خدا کے کئی جلیل القدر انبیاء علیہ السلام کے تذکرے جو پاک کلام میں یا احادیث طیبہ میں یا آثار میں یا تاریخ میں علماء محققین کے لکھے ہوئے ان کی کچھ نہ کچھ تفصیلات کہیں تفصیل سے کہیں اختصار سے عرض کی۔ اب ہم آگے چلتے ہیں۔ استاد العلماء علامہ خالد محمود صاحب دامت برکاتہ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے حضرت کی کتاب ہے اپنا آثار القرآن، جس کا مشہور نام ہے آثار التنزیل۔
اس میں ایک عنوان ہے، ایک باب ہے قصص القرآن کے نام سے. یہ پوری کتاب قرآن پاک کے مضامین پر بات کرتی ہے. تقریباً یہ 1000 صفحے کی کتاب ہے. علامہ خالد محمود صاحب نے اپنی اس کتاب آثار القرآن میں جہاں عنوان یا باب قائم فرمایا ہے اپنا قصص القرآن کے نام سے، وہاں پر حضرت نے لکھا ہے کہ حضرت یعقوب، غور سے توجہ سے میری باتوں کو سنو، توجہ ہٹے گی بات نہیں سمجھ میں آئے گی. حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک حضرت نے لکھا ہے کہ یہ جو پاک سلسلہ ہے انبیاء کا علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد مرکزی پیغمبر جن کا نام چمکتا ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام. لیکن حضرت یعقوب اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان میں اکابر نے ایک اور پیغمبر کا ذکر لکھا ہے جن کا ذکر قرآن میں بھی ہے. ہاں، یہ بھی اکابر کا فیصلہ ہے بعض علماء کا کہ ان کا زمانہ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے بہت قریب ہے. اور صاحب ہدایت کے چراغ جن کی کتاب ہم سبکن جمعے میں تقریباً پڑھ رہے ہیں، اور مولانا حفظ الرحمان سیو ہاروی رحمت اللہ علیہ جنہوں نے قصص القرآن لکھی اور ایسی کتاب لکھی ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی پر کہ مفتی اعظم پاکستان لکھتے ہیں کہ اردو زبان گر اس کتاب کے ہونے پر فخر کرے تو بالکل صحیح ہے. یہ ایسی کتاب ہے اردو. انہوں نے بھی جہاں حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات ختم ہوئے اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات شروع کرنے سے پہلے ان پیغمبر کا ذکر لکھا ہے. پھر مولانا عبد الرحمان صاحب مظاہری نے اپنی کتاب ہدایت کے چراغ میں جہاں حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات ختم فرمائے اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات لکھنے شروع کیے، ان کے درمیان میں انہوں نے بھی انہی پیغمبر کا ذکر لکھا. پتہ یہ چلتا ہے کہ بہرحال ان کا جو زمانہ تھا وہ حضرت کلیم علیہ السلام سے پہلے تھا. بعض اکابر کا تو یہ فیصلہ ہے کہ حضرت موسیٰ کے قریب تھا، لیکن بہرحال پہلے بنتے ہیں اور ان اکابر کی تحریرات سے بھی پتہ چلتا ہے. اس لیے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات شروع کرنے سے پہلے ہم ان پیغمبر کے ہی کچھ حالات پڑھیں گے انشاءاللہ. اللہ ذو الجلال والاکرام نے قرآن پاک میں بھی ان پیغمبر کا ذکر فرمایا اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات میں بھی ایک عظیم شخصیت کا ذکر اللہ ذو الجلال والاکرام نے سورۃ قصص میں بیان فرمایا، لیکن وہاں اللہ نے نام نہیں لیا. اب اس لیے بعض محققین کا فیصلہ یہی ہے کہ وہ اور کوئی نہیں، یہی پیغمبر تھے جن کے تذکرے حضرت یوسف اور حضرت موسیٰ کے تذکروں کے درمیان میں چلتے ہیں. یہ انشاءاللہ ہم وہاں پڑھیں گے جب اس مرحلے پر اللہ کو منظور ہم پہنچے تو انشاءاللہ. تھوڑا سا ابتدائیہ سنیں، وہ پیغمبر کون تھے؟ اکابر نے ابتدا میں لکھا ہے
یہ آپ سب مجھ سے بہتر جانتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے دو بیٹے تو بہت مشہور ہوئے، ایک حضرت اسحاق اور دوسرے حضرت اسماعیل۔ حضرت اسماعیل ان دونوں میں بڑے، حضرت اسحاق بعد میں پیدا ہوئے۔ یہ اہل اسلام بھی مانتے ہیں اور یہ اپنا اہل کتاب بھی مانتے ہیں، ضد کا تو کوئی علاج نہیں ہے۔ حضرت اسماعیل سے ہی حضرت ابراہیم کی وہ لڑی چلی ہے جو بنی اسماعیل کہلائی ہے، حضرت اسماعیل کا سلسلہ، لیکن حضرت اسماعیل بیٹے تو حضرت ابراہیم کے ہی ہیں۔ اور بنی اسرائیل وہ لڑی ہے جو حضرت اسحاق سے چلی ہے علیہ السلام، جو آج بھی بنی اسرائیل کہلاتے ہیں اور جن کا ایک نام یہودی بھی ہے۔ یہ تو بڑے مشہور رہے۔ مولانا عبد الرحمان صاحب مظاہری دامت برکاتہم نے بڑی تفصیل سے لکھا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک اہلیہ تو تھی اپنا حضرت سارہ، یہ ہم نے ابتدائیوں میں پڑھا، بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کو یاد ہوگا جب ہم حضرت ابراہیم کے واقعات دہرائے تھے۔ حضرت سارہ وہ ہیں جن سے حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے حضرت اسحاق نوازا، یہ حضرت اسحاق کی والدہ تھی۔ اور حضرت ہاجرہ وہ ہیں جن سے حضرت اسماعیل پیدا ہوئے، جن کا اپنا آج بھی آپ جائیں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی حرم کی زیارت نصیب فرمائے۔ مجھ سے بہتر یاد ہے آپ کو، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، وہ حضرت ہاجرہ ہی کی تو یادیں، صفا مروہ پر کون دوڑی تھی؟ وہی حضرت اسماعیل کی والدہ۔ ہاں، یہ بہت مشہور سلسلے رہے۔ اکابر نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک اہلیہ اور بھی تھی، ان کا بھی ذکر کتابوں میں ملتا ہے، جن کا نام بعض اکابر نے لکھا قاتورہ، اور ان سے حضرت ابراہیم کے ایک بیٹے ہوئے تھے جن کا نام تھا مدین۔ اور یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہی سلسلہ تھا، وہ بنی اسماعیل کہلائے، دوسرے بنی اسرائیل کہلائے، اور یہ اہل مدین کہلائے۔ اس لیے اکابر نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور بعد میں، پہلے ان پیغمبر کا ذکر اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے جو مدین کی طرف بھیجے گئے۔ کوئی بات آپ کو بھی سمجھ میں آ رہی ہے میرے ہانگ کانگ کے بہن بھائیوں؟ بولو تو صحیح، آ رہی ہے یا مشکل ہے؟ اس میں بھی ایک راز ہے، آپ کہیں گے یار یہاں تو سارے بھائی بھائی، بہنیں کہاں ہیں؟ یہ آپ خود سمجھ لیں، آپ ساری باتیں ویسے کیوں دکھلانا چاہتے ہیں؟ اکابر نے لکھا ہے یہ بھی حضرت ابراہیم کا ہی سلسلہ تھا، وہ اہل مدین کہلائے، اور اللہ ذو الجلال والاکرام نے قرآن پاک میں جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر فرمایا، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، جہاں اللہ ذو الجلال والاکرام نے قرآن پاک میں حضرت اسحاق کا ذکر فرمایا، وہیں اللہ ذو الجلال والاکرام نے مدین والوں کا بھی ذکر فرمایا اور ان کا بھی ذکر فرمایا جن کو مدین کی طرف بھیجا گیا۔ حضور علیہ السلام سے پہلے اس دھرتی پر خدا کے سینکڑوں پیغمبر آئے علیہ السلام۔ یہ جملہ تو زد زبان عام ہے نا، 1,24,000، لیکن اپنا مفتی ہند کفایت اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اس کے ساتھ کم و بیش کا لفظ رکھنا چاہیے، اس لیے کہ یہ کوئی قطعی فیصلہ تو نہیں ہے،
اس لیے بہتر یہ ہے کہ کہہ دیا جائے کہ کم و بیش 1 لاکھ، اور بولو تو صحیح 24,000. اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم اسباق پڑھا گئے کہ میرے امتیوں کو آمنت باللہ ورسولہ، میرا اور آپ کا خدا کے تمام نبیوں پر ایمان ہے. جو بھی اللہ کے جلیل القدر نبی ہیں، جو بھی خدا کے پاک سچے رسول ہیں، سب پر ہمارا ایمان ہے. آمنت باللہ ورسولہ. اور یہ بھی یاد رکھیے گا، وہ آگے شاید آ جائے گا انشاءاللہ، کہ خدا کے کسی ایک نبی کا انکار گویا تمام انبیاء کا انکار ہے. اچھا، ایک اور نقطے کی بات سمجھیں. بعض اکابر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک فرمان سے ہی اس بات کو لکھا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ اس دنیا میں کتنے خدا کے نبی، تو حدیث شریف میں اکابر نے فرمایا وہی جملہ، اور اسی کی روشنی میں فقہا نے فیصلہ کیا کم و بیش 1 لاکھ. یہ بڑا مشہور قول ہے. پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وضاحت ملتی ہے کہ حضور نے فرمایا ان میں 313 رسول تھے، باقی خدا کے نبی علیہ السلام. انبیاء میں اور رسل میں ایک باریک فرق ہے، وہ انشاءاللہ موسیٰ علیہ السلام کے قصص میں آئے گا اگر اللہ نے زندگی دی تو. اکابر نے لکھا ہے، یہ ایک نقطے کی بات ہے، آپ سمجھیں کہ اس دنیا میں خدا کے انبیاء آئے علیہ الصلوۃ والسلام، اور اس دنیا میں کچھ ایسے لوگ بھی آئے جو فلسفی کہلائے، فلاسفہ. اچھا، یہ جو بعد والے ہیں نا، ان میں کہیں نہ کہیں چیز یہ اکثر ملتی ہے. اکابر نے اس کی مثالیں لکھی ہیں. بعد والے آنے والا پچھلے والے کی تردید کر دیتا ہے، نہیں اس کی تحقیق غلط تھی، میں صحیح کہہ رہا ہوں. اس کی بڑی بڑی مثالیں ہیں، وقت نہیں ہے میں آپ کو بتاؤں. بڑی عجیب و غریب مثالیں لکھی ہیں کہ بعد والے نے، آنے والے نے پہلے والے کی کیسے تردید کی ہے. اور کبھی کبھی تجربے نے بعد والے کی تصدیق کر کے پہلے والے کی تردید بھی کی ہے. لیکن خدا کے نبیوں کی یہ شان رہی ہے، جو بعد والے پیغمبر آئے انہوں نے ہمیشہ پہلے کی تصدیق کی ہے. یہ انشاءاللہ تفصیلات آگے بھی آئیں گے اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو. ہم آخر میں اسی قصص الانبیاء کو سیرت النبی میں تبدیل کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اللہ کو منظور ہوا، جب ہم قصص الانبیاء کی آخری کڑی پر آئیں گے انشاءاللہ. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اکابر نے لکھا ہے کہ یہ اصحاب مدین بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہی سلسلہ تھا. ان کی طرف اللہ ذوالجلال والاکرام نے، کیونکہ ابھی محمد الرسول اللہ پیدا نہیں ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم، اس زمانے میں تو حضور ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے، سلسلے نبوت کے جاری تھے. اللہ ذوالجلال والاکرام نے مدین والوں کے لیے اپنے ایک نبی اور رسول کو بھیجا، اور مدین والوں کو روگ کیا لگا یہ بھی سنیں. دیکھیں، اپنا صاحب قصص الانبیاء نے علیہ الصلوۃ والسلام بڑی ایک عجیب بات لکھی ہے کہ دیکھیں، انبیاء کے قصے تو آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، آپ نے پہلے پڑھ رکھے ہیں، سن رکھے ہیں، ورنہ کم از کم تلخیص تو سن ہی رکھی ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ باتیں اللہ ذوالجلال والاکرام نے اگر انبیاء کی علیہ السلام یا سابقہ کی بیان فرمائی ہیں یا قوموں کی بیان فرمائی ہیں، تو ان میں جو اسباق ہیں ان سے ہم نے سبق حاصل کرنا ہے. یہ نہیں کہ سن کر ایک کان میں ڈالے اور پھر چل دیں، نشستن بگفتن کے برخاستن، یہ تو کچھ بھی نہیں. اللہ ذوالجلال والاکرام نے مدین کا واقعہ قرآن پاک میں بیان فرمایا. اچھا، ان کو جو روگ لگا وہ آج ہم میں بھی ہے، وہ ایک نہیں ہے، کئی ہے. اور یہ جو آج آپ ایک صدا سن رہے ہیں نا کہ حضور کی امت شرک نہیں کر سکتی، اس بات کے ساتھ محققین علماء اتفاق نہیں کرتے. یہ تو ہمارے وہ لوگ جو باوجود ایمان کے دعووں کے شرک کی دلدل میں گرتے جا رہے ہیں، ان کو ضمانت دینے والی بات ہے
کہ حضور کی امت شرک کر ہی نہیں سکتی، نعوذ باللہ۔ جس حدیث کو بطور استدلال کے پیش کیا جاتا ہے، دلیل کے پیش کیا جاتا ہے، اس حدیث کا یہ معنی نہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، حدیث پاک کے معنی میں اور آپ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں یا محدثین بہتر سمجھتے ہیں؟ ان سے کیوں نہیں پوچھتے حضور کی حدیثیں آج کی ہیں یا 15 صدیوں سے ہیں؟ تو حدیثیں یہ آج 15 صدی بعد سمجھ میں آئی، ان کو نہیں سمجھ میں آئی تھی جو پہلے گزر گئے ہیں؟ بولو تو صحیح، میں غلط بات کہہ رہا ہوں؟ اس لیے ان کو جو روگ لگا، پہلا روگ ان کو عقیدے کا لگا، جسے کہتے ہیں شرک۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے اگر زندگی دی اور حضرت لقمان علیہ السلام کے واقعات پر ہم پہنچیں گے تو پڑھیں گے، حضرت لقمان کا ایک فرمان قرآن پاک میں اللہ ذو الجلال والاکرام نے بیان فرمایا۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ شرک ظلم عظیم ہے، اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں ہے، اور یہ حقیقت ہے۔ یہ تو آپ خود جانتے ہو، قرآن پاک میں اللہ ذو الجلال والاکرام نے ایک نہیں ایک سے زیادہ مرتبہ ارشاد فرمایا کہ خدا کی پاک بارگاہ میں کوئی کیسا گناہ لے کر چلا جائے، اللہ چاہیں گے اللہ اس کو بخش دیں گے، لیکن اللہ نے وہی فرمایا کہ شرک ہم معاف نہیں فرمائیں گے۔ یہ اللہ کا قانون ہے۔ مدرس حرم فرماتے ہیں، جیسے میں اس دن اپنا جیل گیا ہوا تھا، حضرت چنوٹی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بھی لے جائیں، دین کے لیے، سزا کے لیے نہیں، دین کے لیے۔ دین کے لیے تو جانا انبیاء کی سنت ہے، سزا کے طور پر نہیں۔ وہاں پر بھی میں نے یہ بات عرض کی، جامع مسجد والوں نے مجھے بھیجا تھا، وہاں پر بھی میں نے یہ بات کی کہ مدرس حرم کا جملہ تفسیر مکی میں چھپا ہے، انہوں نے فرمایا اگر عقیدہ برباد ہوا شرک سے تو حشر کے میدان میں نجات کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی بچ جائیں گی؟ بولو۔ حضرت ابراہیم کے والد بچ جائیں گے؟ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے بچ جائیں گے کنان؟ اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چاچا تھے وہ بچ جائیں گے؟ تو میں اور آپ کیا ہیں؟ ان کے اگر عقیدے صحیح نہیں تھے جس کی وجہ سے وہ گرفت میں آئے اور ان کی نجات نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چاچوں میں سے ایک چاچا جان نثار اور بھی تھے، مورخین نے لکھا ہے، ایک اور چاچا تھے جو حضور پر جان چھڑکتے تھے، لیکن ہمارے ایک استاد تھے وہ فرمایا کرتے تھے ظلم یا کم از کم ہماری بخیلی ہے کہ ہم حضور کے اس چاچے کا کوئی ذکر نہیں کرتے، ان کا آپ بھی نہیں جانتے۔ اب تو بہرحال بس ایسے سے ہی حالات ہیں، دعا کریں اللہ تعالیٰ رحم فرمائیں۔ حضرت چنوٹی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سن 1984 میں فرمایا تھا کہ اب معلوماتی تقریریں نہیں ہوتی۔ کب فرمایا تھا؟ سن 1984 میں۔ اب آپ اور ہم کہاں ہیں؟ سن 1985 میں؟ بولو۔ تب نہیں ہوتی تھی، اب ہوتی ہے۔ آپ یوٹیوب کھول کے دیکھ لو کیا حال بناؤ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حالانکہ مجھے تقریر آتی ہے، میں بھی بیٹھ جاتا ہوں، دوسرے کو آتی ہے وہ بھی حالانکہ علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ تقریر عام شے نہیں، یہ نبوت کے عناصر میں سے ایک عنصر ہے جسے تقریر کہتے ہیں۔ مجھے جو آتا ہے میں بیان کر دیتا ہوں، دوسرے میرے بھائی کو جو آتا ہے وہ بیان کر دیتا ہے، باقی سارا نزلہ آپ لوگوں پہ۔ فیصلہ تو آپ لوگوں نے کرنا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اپنے عقیدوں کا خیال رکھو، وہ وہاں پر بھی میں نے یہ کہا اپنے عقیدوں کا خیال رکھو۔ اگر وہ لوگ عقیدوں کی وجہ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک چاچے کی بات عرض کر رہا تھا کہ جان نثار حضور کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علامہ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے، آقا نے فرمایا کہ دوزخ کا سب سے ہلکا عذاب میرے اس چاچا کو ہے کہ اس کو پاؤں میں دوزخ کی جوتیاں پہنائی گئی جن کی وجہ سے اس کا دماغ ایسے کھولتا ہے جیسا ہنڈیا میں پانی کھولتا ہے۔ اور آگے حضور نے فرمایا ان کا احساس یہ ہے کہ سب سے زیادہ عذاب مجھے ہی ہے، جبکہ یہ دوزخ کا سب سے ہلکا عذاب۔ میں اور آپ چھوٹے ہوئے ہیں، ہمارے عقیدوں کو کھلی چھوٹ ہے، جو مرضی کرتے رہیں، یہ تو ٹھیک نہیں ہے۔
मगर उनसे कल पूछा जाएगा कि तुमने उम्मत के अकीदों को क्यों बर्बाद किया। हमसे नहीं पूछा जाएगा कि अपने अकीदों का कितना ख्याल किया। हम 2 और 6, 6 को 8, 8 को 16 करने जानते हैं, अकीदों की हिफाजत नहीं जानते। कोई बात आपको भी समझ में आ रही है? बहरहाल अल्लाह ताला रहम फरमाए। अर्ज ये कर रहा था कि पहला अकीदा उनका अकीदा, वो पहला रोग उनका अकीदे का था जो उनको लगा। अच्छा, ये भी एक बात है, वो इंशाल्लाह अब तो वक्त खत्म हो रहा है, अगले अगर जुमा रहे, जिंदगी रही इंशाल्लाह तो आगे चलेंगे। लेकिन ये जिनको मदियन कहा जाता है, बाज उलमा ने लिखा है इनका एक और नाम भी है, भी कुरान में है। बाज उलमा की तहकीक ये है कि ये 2 नाम एक ही के हैं, लेकिन कुछ उलमा की तहकीक ये नहीं, वो अलग है, ये अलग है। शायद उसके कुछ ना कुछ खुलासा मैं अगले जुमे पढ़ूं जरूरत के तहत, वरना ज्यादा तफसीलात में मेरे हाल में आपको जाने की जरूरत भी नहीं है। अल्लाह ने क़यामत के दिन आपसे पूछना नहीं कि मदियन और ऐका एक थे या 2, या पूछना है? बोलो तो सही। एक बात अर्ज कर दूं, अगर लगी दिल को लगती हो। मुफ्ती शफी साहब थे रहमतुल्लाह अलैह, फौत हो गए। अल्लाह ताला उनकी कब्र पे करोड़ों रहमतें नजर। वो बड़े बड़े उलमा के उस्ताद थे, बड़े, यानी आप देखें इस जमाने में जो देवबंद की रौनक है उस्तादुल उलमा अल्लामा खालिद महमूद साहब, उनके भी उस्ताद थे जिन्होंने देवबंद में पढ़ाया था। वो आज भी मुफ्ती आजम हिंदो पाक कहलाते हैं, जबकि वो नहीं। अच्छा, ये तो अब दौर बदल गया ना, अब तो मेरी तरह और आपकी तरह भी जो है वो सारे बस आलिम होते हैं माशाअल्लाह। वरना एक दौर था, आप यकीन जाने, उलमा उस ही को आलिम मानते थे जिसने देवबंद। लेकिन अब तो एक कतार होती है अलकाब की, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम तो पढ़ पढ़ के मर गए। मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह से एक साहब ने पूछा, जो बात मुझे ज़िम्न कि हजरत ये यजीद की निजात हो जाए। हजरत ने उसकी तरफ देखा तो मुझे अपनी फिक्र पड़ी हुई है, पता नहीं मेरी निजात होगी नहीं, तुझे यजीद ले गया है। वो अल्लाह के बंदे अपनी फिक्र कर। तिल का उम्मतुन कद खलत लहा मा कसबत, वो एक उम्मत थी गुजर, उनसे तुम्हारे बारे में नहीं पूछा जाएगा, तुमसे उनके बारे में नहीं पूछा जाएगा, हर शख्स से उसके बारे में पूछा जाएगा कि उसने क्या किया। सही बात मुफ्ती शफी साहब ने फरमाई या गलत? रहमहुल्लाह। दूसरे अकाबिर फरमाते हैं कि वो दरख्तों की पूजा करते थे, शिर्क उनके अकीदों में था, चाहे दरख्तों की करते हो चाहे बुतों की करते हो। ये थोड़ा है कि बुतों की पूजा शिर्क हो और दरख्तों की पूजा तौहीद हो। मैं और आप तो नहीं कहीं झंडियां वंडियां बांधते हैं, धागे बांधते हो कहीं दरख्त के साथ, कहीं टहनियों के साथ, हम तो नहीं करते ऐसा। बोलो तो सही, नहीं करते। अल्लाह करे ना करते हो। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने कलाम पाक, आप कुरान से सुनिए, व इला मदियना अखाहुम शुऐबा, ये जिनको अल्लाह ने मदियन की तरफ भेजा था, हजरत शुऐब अलैहिस्सलाम। और इंशाअल्लाह हजरत मूसा के किस्से में भी इनका वाकया आएगा, क्योंकि बाद अकाबिर का फैसला यही है कि इनका जमाना हजरत मूसा के जमाने के करीब था। व इला मदियना अखाहुम शुऐबा क़ाल या क़ौम उबुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुहु। जब कौम के अकीदे बर्बाद हुए तो हजरत शुऐब अलैहिस्सलाम ने उनको जाकर समझाया, और अल्लाह ने भेजा कि मेरे शुऐब जाकर इनको समझाओ। हजरत शुऐब अलैहिस्सलाम जो आए तो हजरत शुऐब ने इनसे फरमाया कि ओ मेरी कौम, जरा मेरी बात को सुनो। इला मदियना अखाहुम शुऐबा, अल्लाह ने कुरान में फरमाया हजरत शुऐब कोई गैर नहीं थे उनके लिए, उन्हीं के भाई थे। हजरत शुऐब ने फरमाया कि कौम, अल्लाह के सिवा तुम्हारी मुश्किल को हल करने वाला कोई नहीं। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम आपके और हम सब के हामी और नासिर हो। वमा अलैना इल्ला